بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گجرانوالہ شہر کا دل دہلا دینے والا واقعہ۔ یہ کہانی ڈیلیٹ ہونے سے پہلے دیکھیں۔ میرا نام امجد علی ہے۔ میرا تعلق سندھ کے ایک پسماندہ علاقے سے تھا۔ جب میں نے اپنے لیے ایک نوکری تلاش کی تو مجھے ساتھ ہی گھر سے دور رہنے کے لیے بھی مشکل حالات کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ اماں مجھ سے بہت محبت کرتی تھیں، چاہتی تھیں کہ میں دور نہ جاؤں، پر مجھے نوکری ہی ایسی جگہ ملی تھی کہ اپنے علاقے سے تقریباً 30 کلومیٹر دور جا کر رہنا پڑا۔ یوں میری زندگی کی گاڑی چلنے لگی۔ میں کراچی کے ایک مصروف علاقے میں اپنی رہائش اختیار کیے ہوئے تھا۔ یہ علاقہ بہت عجیب تھا۔ یہاں پر موبائل چوری ہونے کے واقعات اور حادثات ہوتے رہتے تھے۔ میں ایک ہی کمرے کے گھر میں رہتا تھا، اس دروازے کو بھی اچھی طرح بند رکھتا۔ میرا گھر گلی کے قریب تھا، یعنی میں بیٹھک میں رہا کرتا تھا تو میرے کمرے کا دروازہ سیدھا گلی میں کھلتا۔ ایسے میں مجھے بہت ڈر بھی لگتا، مگر کچھ دن گزرے تو مجھے اندازہ ہوا کہ یہاں پر چوری چکاری کرنے والے بہت زیادہ تھے۔ وہ لوگ مجھے بہت تنگ کرتے، ہر وقت مانگنے کے چکر میں رہتے، کبھی آ کر بھیک مانگتے، کبھی اپنے بچوں کا واسطہ دیتے ہیں، یا پھر کبھی کوئی ریڑھی والا چیزیں بیچتا رہتا تھا۔ اس گلی سے گزرا کرتا۔ میرے لیے یہاں پر رہنا اور سکون کرنا محال ہو گیا تھا۔ میں اکثر اس بات پر پریشان رہتا۔ پھر میں نے ان لوگوں کی آہ و پکار کو سننا شروع کر دیا۔ اب مجھے گلی میں آنے والے ایک ایک فقیر کا نام اور اس کا حلیہ یاد ہو گیا تھا۔ اب تو میں اکثر لوگوں کی 10 یا 20 روپے مدد بھی کر دیا کرتا، جتنے پیسے میری جیب میں ہوتے، یا میں اپنی جیب میں جب فالتو پیسے دیکھتا تو ان لوگوں کو دے دیتا، کیونکہ میں دہاڑی کی بنیاد پر کام کرتا تھا۔ ایک دن بھی کام چھوڑ دیتا تو مجھے پیسے نہیں ملتے۔ میں روز کے پیسے گھر لے کے آتا، اپنا کھانا پینا کرتا، جو پیسے بچتے اماں ابا کو بھیج دیتا اور کچھ ان فقیروں کو دے دیتا جو گلی میں آیا کرتے۔ ایک رات مغرب کے وقت میں نے دیکھا ایک عورت بڑی ہی آہوازاری کر رہی تھی۔ اس کی آواز بڑی سریلی تھی۔ اس کی آواز سنتے ہی مجھے کچھ مختلف احساس ہوا، کیونکہ گلی میں آنے والے فقیر اکثر اپنی بھونڈی آواز میں بھیک مانگتے رہتے تھے یا کوئی نعت پڑھتا رہتا، پر آج جو عورت آئی تھی وہ اپنی آواز سے جوان اور خوبصورت لگتی تھی۔ نہ جانے کیوں میں اپنے کمرے کی کھڑکی میں کھڑا ہو کر باہر دیکھنے لگا کہ دیکھوں تو صحیح حسین آواز والی عورت کون ہے۔ وہ عورت آواز سے ہی حسین لگ رہی تھی، شکل و صورت کی بھی خوبصورت تھی۔ تبھی میں نے دروازہ کھولا، دیکھا تو وہ گلی میں اپنے آپ کو گھسیٹ گھسیٹ کر چل رہی تھی۔ یہ دیکھ کر پہلے تو مجھے مایوسی ہوئی، پھر میں کھڑا ہو کر اسے غور سے دیکھنے لگا کہ کہیں یہ ناٹک تو نہیں کر رہی۔ اب وہ تقریباً میرے قریب آ چکی تھی۔ میں نے اسے ڈرانے کے لیے ایک کاغذ نیچے پھینک دیا۔ وہ چونک کر میری طرف دیکھنے لگی، کیونکہ وہ کاغذ کافی سخت تھا، کسی گتے کے جیسا لگتا تھا۔ میری طرف دیکھتے ہی اس کی نظریں نیچے جھک گئیں۔ مجھے اسی وقت محسوس ہو گیا کہ وہ کوئی شریف لڑکی ہے، ایسا کرنا اسے برا لگا ہوگا۔ لیکن اگر شریف ہے تو یوں گلیوں میں آدھی رات کے وقت خود کو ذلیل و رسوا کرنے کے لیے کیوں نکلی ہے، جبکہ یہ اچھی طرح جانتی ہے کہ ان محلوں کی حقیقت کیا ہے، یہاں کیسے لوگ پائے جاتے ہیں۔ میں نیچے بیٹھ گیا۔ میں نے اس سے باتیں کرنا شروع کر دی۔ میں نے دیکھا تو گلی میں کوئی بھی نہیں تھا، گلی بالکل خالی اور ویران تھی۔ وہ لڑکی مجھ سے باتیں کرنے لگی۔ میں نے کہا، تم کیوں بھیک مانگ رہی ہو؟ کیا تمہارے گھر میں کوئی مرد نہیں ہے؟ وہ روتے ہوئے بولی، اگر مرد ہوتا تو میں تم سے یوں بھیک کیوں مانگتی؟ میں بالکل بے سہارا ہوں، میرے پاس کوئی سہارا نہیں جو میری مدد کر سکے۔ اچھا تو تم کیا کیا کر سکتی ہو ایک روٹی کے لیے؟ میں نے پوچھا تو اس کی آنکھوں میں غصہ اتر آیا، اس کی آنکھیں لال ہو گئیں۔ وہ اپنی انگلی ہوا میں لہرا کر بولی، تم یہ مت سوچنا کہ میں بھیک مانگ رہی ہوں تو بدلے میں اپنی عزت بیچ دوں گی۔ اگر میں ایسی ویسی لڑکی ہوتی تو آج محلوں میں بیٹھی راج کر رہی ہوتی،
لیکن میں ایسی ویسی لڑکی نہیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ بہت غصے سے پیش آئی تھی۔ تب میں نے اپنا دماغ بدل دیا۔ دیکھو، میں یہ تو نہیں کہہ رہا کہ تم اپنی عزت کا سودا کرو، میں صرف اتنی سی بات کہہ رہا ہوں کہ تم روٹی کمانے کے بدلے کیا کچھ کر سکتی ہو، یعنی کوئی کام بھی کر سکتی ہو نا۔ میری بات پر وہ ٹھنڈی پڑ گئی۔ ہاں، کام تو کر سکتی ہوں، وہ بولی۔ اچھا، تو کیا تم میرے کمرے کی صفائی کر دو گی؟ میں نے پوچھا۔ وہ کہنے لگی، میں تم پر اعتبار کیسے کروں؟ وہ دوسری طرف دیوار کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ میں نے کہا، مجھ پر اعتبار کر سکتی ہو، کہو تو میں دروازہ کھلا چھوڑ دوں گا یا تم کو یہاں بٹھا کر خود باہر چلا جاؤں گا۔ میں اکیلا رہتا ہوں، مجھے ایک عورت کی سخت ضرورت ہے جو میرے کمرے کی صفائی ہفتے میں ایک بار آ کر لیا کرے، تو میں بدلے میں اسے کچھ روپے دے دوں۔ میں نوکرانی نہیں رکھ سکتا۔ نوکرانیوں کے دماغ تو ویسے بھی آسمان پر ہیں۔ آج کل وہ کسی کا اس طرح کا کام نہیں کرتی، نہ ہی انہیں ضرورت ہوتی ہے۔ ان کے پاس بہت کام ہوتے ہیں۔ میری بات سن کر وہ لڑکی کسی گہری سوچ میں پڑ گئی، پھر کہنے لگی، ٹھیک ہے، میں تمہارا کمرہ صاف کر دوں گی، تم بدلے میں مجھے کتنے پیسے دو گے؟ میں نے اس سے کہا کہ میں بدلے میں تمہیں 2 دن کا کھانا کھلا سکتا ہوں، کیونکہ میں ایک ہوٹل میں کام کرتا ہوں۔ وہاں سے میرے لیے کھانا لانا زیادہ مشکل نہیں ہوگا۔ وہ لڑکی میری اس بات پر خوش ہو گئی اور بولی، یہ تو صحیح ہو جائے گا۔ تم کوشش کرو کہ 2-3 ٹائم کا کھانا کھلانے کی بجائے پورے ہفتے میں مجھے صرف دن کا کھانا دے دیا کرو، یعنی روزانہ دوپہر کا کھانا۔ اس طرح میں ہفتے کے ہفتے آ کر تمہارے گھر کی صفائی کر دیا کروں گی۔ میں نے کہا، یہ اور اچھا ہو جائے گا، مجھے بھی تینوں وقت کھانا لینے کے لیے بھاگنا نہیں پڑے گا۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے، میں کل سے ہی تمہارے پاس آ جاؤں گی اور تمہارے کمرے کی صفائی کر دیا کروں گی۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، میں بھی تمہیں دوپہر کا کھانا کھلا دوں گا۔ میری بات پر وہ کچھ شک میں پڑ گئی جب میں نے کہا کہ آج ہی صفائی کر دو۔ کہنے لگی، نہیں، میں کل آؤں گی۔ آج میں صفائی نہیں کر سکتی، بے شک تم کل رات کو بلا لو۔ میں نے کہا، چلو، جیسا تم کہو گی ویسا ہی کر لیں گے۔ آج تم چلی جاؤ، کل میرے گھر آ جانا۔ جب صفائی کرو گی تو اس کے بعد میں تمہارے لیے اچھا سا کھانا لے کر آؤں گا۔ وہ لڑکی خوش ہو کر میرے گھر سے چلی گئی۔ میں بھی مطمئن ہو گیا کہ چلو، میں نے کوئی نیکی کا کام کیا۔ اس عورت کی باتیں سننے کے بعد سے میں نے اس کے بارے میں کچھ غلط نہیں سوچا تھا، کیونکہ میں واقعی اس کے لیے کچھ کرنا چاہتا تھا اور سچے دل سے کرنا چاہتا تھا۔ جب اگلے دن دوپہر کے وقت میں اپنے گھر پہنچا تو میں نے دیکھا وہ لڑکی پہلے سے ہی میرے گھر کے پاس تھی۔ اب وہ لنگڑا کر نہیں چل رہی تھی، بلکہ بالکل صحیح کھڑی ہو کر جا رہی تھی۔ میں اسے دیکھ کر حیران بھی ہوا، کیونکہ پہلے تو میں بھول ہی گیا تھا کہ وہ لنگڑا کر چلنے کا ناٹک کر رہی تھی، لیکن ابھی وہ بالکل صحیح چل رہی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تم لنگڑا کر کیوں چلتی تھی؟ تو کہنے لگی، بس میری مجبوری ہے۔ لوگوں کو میں معذور بن کر دکھاتی ہوں تاکہ وہ مجھے کچھ پیسے دے دیں۔ مجھے اس کی بات اچھی نہیں لگی۔ پھر میں نے اسے اپنا کام کرنے کے لیے کہا تو وہ کہنے لگی کہ تم گھر سے چلے جاؤ، بے شک باہر جاتے ہوئے میرے ہاتھ دیکھ لینا، میں یہاں سے کچھ بھی چوری نہیں کروں گی، پر تمہارے ہوتے ہوئے میں تمہارے کمرے کی صفائی نہیں کر سکتی۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، مجھے تم پر یقین ہے۔ میں گھر سے باہر چلا گیا، ایک دکان پر بیٹھ کر اپنے دوست کے ساتھ گپ شپ کرتا رہا۔ تقریباً 20-40 منٹ کے بعد جب گھر کا دروازہ بجایا تو اس نے خود ہی دروازہ کھول دیا۔ میں کیا دیکھتا ہوں کہ پورا کمرہ شیشے کی طرح چمک رہا تھا۔ اس نے میرے کمرے کو سرے سے بدل ہی دیا تھا۔ میں بہت حیران ہوا کہ یہ لڑکی تو بڑی مہارت والی ہے، دوسرے گھروں میں کام کیوں نہیں کرتی؟ وہ مجھ سے مسکرا کر کہنے لگی، اب مجھے کھانا کھلا دو۔ میں نے کہا، ہاں ضرور، میں تمہارے لیے آتے ہی کھانا لے کر آیا تھا۔ میں نے اسے کھانا دیا تو وہ بہت خوش ہوئی، کہنے لگی، اللہ تمہیں اس کی جزا دے گا، تم نے مجھے لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے سے بچا لیا۔ میں نے کہا، کوئی بات نہیں، بس اب تم ہر ہفتے آیا کرو
اور میرے کمرے کی صفائی کر دیا کرو تو میں تمہیں کھانے کی فکر سے آزاد کر دوں گا۔ وہ یہ بات سن کر خوش ہو کر چلی گئی۔ میں بھی اس بات کو بھول گیا کیونکہ اب اس کے بارے میں میرے خیالات بدل چکے تھے۔ اگلے دن جب میں اپنے کمرے میں تھا، مغرب کا وقت تھا، میں نے اس کی آواز دوبارہ سنی۔ یہ اسی کی آواز تھی پر وہ مختلف سے لہجے میں بات کر رہی تھی۔ اب اس کی بات کا مقصد ہی کچھ اور تھا۔ اس نے آواز لگائی، گلی کے سب لوگوں کو کھلے عام دعوت دی۔ جو شخص بھی مجھ سے شادی کرے گا وہ راتوں رات امیر ہو جائے گا۔ وہ یہ بات کرتی آگے بڑھ رہی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے وہ کوئی مذاق کر رہی ہو یا پھر لوگوں کو لبھانے کا نیا انداز اسے سوجا ہو۔ میں نے سوچا کہ 1-2 منٹ کھڑا ہو کر دیکھتا ہوں لوگ اس کی کیا مدد کرتے ہیں، ان کا رد عمل کیا ہوگا۔ کافی دیر گزر گئی تھی، وہ یہی بات کہتی اور پوری گلی میں چکر لگاتی جا رہی تھی۔ بالآخر گلی میں ایک لڑکا نمودار ہوا۔ میں نے دیکھا اس کے چہرے پر عجیب سی مسکراہٹ تھی۔ شاید کہ وہ اس فقیرنی سے کچھ کہنا چاہتا تھا یا وہ اسے کوئی بری لڑکی سمجھ رہا تھا۔ میں بھی یہ بات سمجھنے سے قاصر تھا کہ آخر گلی میں آ کر سب کے سامنے یہ بات کہنے کی اسے کیا ضرورت ہے۔ کچھ لوگ شادی کو بھی بہت غلط معنوں میں لیتے ہیں۔ کیا معلوم کہ وہ کس نیت سے بات کر رہی تھی اور لوگ اس کے بارے میں کیا سوچ رہے تھے، کیا خیال کر رہے تھے، مگر خیر بات مختلف تھی۔ اب اس نے جو دعویٰ کیا تھا وہ بالکل مختلف تھا۔ وہ کہہ رہی تھی کہ مجھ سے جو کوئی شادی کرے گا میں اسے راتوں رات امیر کر دوں گی۔ یہ بات حیران کن تھی۔ میں فوراً اس کے سامنے آ گیا۔ میں نے کہا، بتاؤ تم ایسی باتیں کیوں کر رہی ہو؟ جب میں نے تم کو کھانے کے لیے کہا ہے، میں تمہیں پیسے بھی دے دوں گا، تمہیں کھانا بھی لا کر دوں گا، پھر تم اس طرح کی حرکتیں کر کے لوگوں کی توجہ اپنے اوپر کیوں لانا چاہتی ہو؟ بتاؤ۔ میری بات پر وہ ڈر گئی۔ کہنے لگی کہ تمہیں کیا، میں ایسا کیوں کہہ رہی ہوں؟ تم کون سا میرے خیر خواہ ہو؟ تم نے بھی تو مجھے ایک ہی وقت کا کھانا دیا ہے، میرے کپڑے جوتے کا بندوبست کون کرے گا؟ وہ چڑ کر بولی تھی۔ میں نے کہا، ہاں یہ بھی مجھے بتا دو، میں تمہارے کپڑے جوتوں کا بندوبست بھی کر لوں گا۔ کہنے لگی، کیوں، کیا لگتے ہو؟ سچ کہوں تو وہ بھی مجھے اچھی لگنے لگی تھی ہی اتنی خوبصورت کہ میں اسے نظر انداز کر نہیں سکتا تھا۔ میں نے کہا، دیکھو میں تمہارا کچھ نہیں لگتا، پر تم جو ناٹک کر رہی ہو، ایسی لڑکیاں شادی نہیں کرتی، تم صرف یہ سب پیسے کے لیے کر رہی ہو۔ لیکن اگر تم مجھے اپنا شوہر مان لو، مجھ سے نکاح کر لو، تو میں تمہارے لیے بہت کچھ کروں گا۔ تم جیسا چاہو گی میں ویسا ہی بن جاؤں گا۔ جب میں نے کہا تو وہ کہنے لگی، کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ اس نے بے یقینی سے پوچھا۔ میں نے کہا، ہاں، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تم یہ فضول باتیں اس لیے کرتی ہو تاکہ کوئی تمہیں پیسے دے دے، ورنہ تم فقیرنی کے پاس کسی کو امیر کرنے کے لیے کیا ہے؟ تم کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ یہ باتیں کرنا چھوڑو۔ اگر مجھ سے مخلص ہو کر شادی کرنا چاہو تو بتاؤ، میں تمہیں کبھی بے آرام نہیں کروں گا۔ میری بات سن کر وہ ہنس پڑی اور کہنے لگی، ٹھیک ہے، میں کل ہی آ جاؤں گی، اپنے اماں ابا کو بھی بتاؤں گی کہ تم مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہو۔ میں نے کہا، چھوڑو اپنے اماں ابا کو، تم نے شادی کرنی ہے تو آج ہی کرو، ورنہ اگر میں اپنا دماغ بدل لوں تو مجھ سے گلہ مت کرنا۔ نکاح بہت بڑا بندھن ہوتا ہے۔ اگر تم آج ہی میرے نکاح میں آ گئی تو پھر تمہیں کوئی بھی مجھ سے جدا نہیں کر سکے گا، تم جو چاہو گی کرو گی، اور میں بھی تمہیں لے کر دنیا بھر کے سامنے جا سکتا ہوں، سب کو بتا سکتا ہوں کہ تم میری بیوی ہو۔ میری بات سن کر وہ سوچ میں پڑ گئی۔ کہنے لگی، ٹھیک ہے، تم آج ہی مسجد میں چلو اور مجھ سے نکاح کر لو، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ میں نے اس سے کہا، کیا تم سچ کہہ رہی ہو؟ میں نے بے یقینی سے پوچھا۔ وہ کہنے لگی، ہاں میں سچ کہہ رہی ہوں، میرے ساتھ چلو، مسجد میں چند لوگوں کو اکٹھا کرو اور مجھ سے نکاح کر لو۔ پر ایک بات کی میں تمہیں تسلی دیتی ہوں، اس کے بعد تمہاری زندگی بدل جائے گی، تم غریب نہیں رہو گے بلکہ امیر ہو جاؤ گے۔ وہ اب بھی یہی بات بول رہی تھی تو مجھے اس پر غصہ آ گیا۔ تم کیسی باتیں کرتی ہو؟ میں کسی لالچ میں تم سے شادی نہیں کر رہا۔ تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اب یہ ناٹک بند بھی کرو۔
میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے مسجد کی طرف لے جانے لگا۔ ٹھیک ہے، تم صبح اٹھ کر دیکھ لینا، تم ایک امیر انسان بن چکے ہوگے۔ وہ ابھی بھی اپنی بات پر بضد تھی، جبکہ میں اس بات کو بچپنا یا پھر اس کی ناٹک سمجھ رہا تھا۔ میں اسے لے کر مسجد میں چلا گیا۔ میں نے مولوی صاحب کو بتایا تو وہ بہت حیران ہوئے کہ میں ایک فقیرنی سے نکاح کرنے جا رہا ہوں جس کا حسب نسب ہی مجھے معلوم نہیں تھا۔ مولوی صاحب نے مجھے سمجھایا کہ تم پہلے اچھی طرح تسلی کر لو، پر میں نے کہا میرا دل گواہی دے رہا ہے، آپ بس نکاح کی تقریب شروع کریں۔ وہ بولے میں اپنے 2-4 اور گواہ لکھ کر آتا ہوں، اگر تم ایسا ہی چاہتے ہو تو پھر ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ میں نے نکاح کے لیے حامی بھر دی اور مسجد میں کھڑے کھڑے ہم دونوں کا نکاح پڑھا دیا گیا۔ لڑکی کو بس اپنا نام معلوم تھا، میں نے بھی اپنی ضروری تفصیلات بتا دیں، اور یوں ہم دونوں ایک دوسرے کے بندھن میں بندھ گئے۔ اب میں بہت مختلف محسوس کر رہا تھا۔ وہ لڑکی جو میرے کمرے میں صفائی کرنے آتی تھی اب میرے گھر کی رونق بننے جا رہی تھی۔ سچ پوچھو تو اس تنہائی میں جینا اب مجھے بھی اچھا نہیں لگتا تھا۔ میں جب بھی اماں سے شادی کا کہتا تو وہ مجھے جہیز کی بہنوں کی ایک لمبی فہرست تھما دیتی، جسے پورا کرتے کرتے شاید میں بوڑھا ہو جاتا۔ اگر مجھے ایک خوبصورت فقیرنی مل ہی گئی تھی تو اس میں کیا برا تھا؟ میں نے سوچا اب اسے گھر لے کر جاتا ہوں۔ جب وہ میرے گھر میں آئی تو بولی، تم دیکھ لینا جب صبح ہوگی تو تم ایک مختلف انسان بن چکے ہوگے۔ میں نے اس کی کسی بات پر غور نہیں کیا اور ہم اپنی راز و نیاز کی باتوں میں گم ہو گئے۔ میری زندگی خوبصورت ہو چکی تھی۔ جب وہ صبح نہا دھو کر باہر نکلی، اس نے اچھے کپڑے پہنے تو وہ بہت خوبصورت لگتی تھی۔ یوں سچ کہوں تو وہ کسی شہزادی سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ وہ واقعی بہت حسین تھی۔ اس کا رکھ رکھاؤ بھی اور انداز بھی ایسا تھا جس سے وہ بہت خاندانی لگتی تھی۔ اچانک مجھے یاد آیا کہ میں اس کے ماں باپ سے نہیں ملا، لیکن تب تک مجھے نیند آ چکی تھی۔ جب صبح ہوئی تو میں نے اس سے پوچھا، صاحبہ تمہارے ماں باپ کو اس بات پر کوئی اعتراض تو نہیں ہوگا؟ آخر تم ان کے لیے بھی تو کماتی ہوگی۔ وہ کہنے لگی، نہیں، میرے ماں باپوں کو بالکل بھی اعتراض نہیں ہوگا بلکہ خوشی ہوگی۔ اچھا ایک بات بتاؤں، سچ سچ؟ میری طرف دھیان دیتے ہوئے اس نے کہا، اگر میں تمہیں اپنی حقیقت بتا دوں تو کیا تم مجھے چھوڑو گے تو نہیں؟ میں نے کہا، کیوں چھوڑوں گا، میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ پھر وہ کہنے لگی، میں نے جو امیر ہونے والی بات کی تھی نا، وہ بالکل صحیح کی تھی۔ اب اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ کیا مطلب؟ وہ کہنے لگی، دیکھو میرے دادا یہاں کے بہت بڑے اور امیر انسان ہیں، ان کے پاس دولت اور روپے پیسے کی بالکل کمی نہیں، اور میں اپنے دادا کی بہت لاڈلی ہوں۔ انہوں نے ہمیشہ مجھے ناز و نام میں پالا ہے، پر میری تربیت نہیں کر سکے۔ بس اسی وجہ سے جب میں جوان ہوئی تو میرے پاس ماں کی تربیت کا خزانہ نہیں تھا۔ یوں میں گناہوں کی دلدل میں پھنستی چلی گئی۔ میری بے حیائی مجھے اس مقام پر لے آئی کہ میں نے کبھی اپنے اماں ابا کے بارے میں بھی نہیں سوچا۔ بس پھر کیا تھا؟ ایک دن مجھ سے ایک ایسی غلطی سرزد ہو گئی جس کے بعد کوئی بھی ایسی لڑکی سے شادی کرنا پسند نہیں کرتا۔ میں اپنے خاندان والوں کے سامنے بری طرح سے بدنام ہو گئی۔ میرے دادا نے مجھ سے کہا، اگر کوئی تم سے شادی نہیں کرے گا، پھر بھی میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ تم سے غلطی ہوئی ہے، پر دنیا والے تمہیں قبول نہیں کریں گے۔ کوئی بھی شخص تم سے شادی کرنے پر تیار نہیں ہوگا۔ اگر تم چاہتی ہو کہ میں اپنی جائیداد سے تمہیں آدھا حصہ دے دوں تو تم کسی کو خود اپنے لیے شادی کرنے پر منا لو، کیونکہ جس لڑکے کے ساتھ تم اپنی عزت گنوا چکی ہو وہ تو تم سے شادی کرنے سے رہا۔ لیکن اب اگر تم اپنے لیے کوئی اچھا سا لڑکا ڈھونڈ لو جو تمہاری ان سب باتوں کو جانتے ہوئے بھی تم سے شادی کرنے کے لیے تیار ہو جائے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ میں بھی اس شخص کو قبول کر لوں گا اور تمہاری زندگی میں شامل ہونے سے ہرگز اسے نہیں روکوں گا۔ دادا کی اس بات پر بھی میں نے ہمت نہیں ہاری۔ میں نے سوچا تھا
کہ میں اپنے لیے کوئی ایسا شوہر ڈھونڈوں گی جسے صرف مجھ میں دلچسپی ہو، میری دولت میں نہیں، تاکہ وہ میری عزت کرے، مجھ سے محبت کرے۔ میرے لیے تو یہ غربت اچھی ہے۔ جہاں مجھے پناہ ملی ہے وہ رونے لگی۔ میں نے اس کا ہاتھ تھام لیا اور کہا، فکر کیوں کرتی ہو؟ مجھ سے بھی بہت غلطیاں ہوئی ہیں، ہم ایک دوسرے کو قبول کر لیں گے تو ساری دنیا ہمیں عزت دے گی۔ اگر ہم ایک دوسرے کے عیبوں پر پردہ نہیں ڈالیں گے تو دنیا بھی ہمارے ساتھ برا سلوک کرے گی۔ میری یہ بات سن کر وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی اور بولی، چلو تم بھی میرے جیسے نکلے۔ یہ بات بھی سچ ہو گئی کہ جیسی عورت ہوتی ہے اسے ویسا ہی مرد ملتا ہے، اور جیسا مرد ہو اس کو ویسی ہی عورت ملتی ہے، چاہے وہ خود پر کیسا ہی نقاب کیوں نہ رکھ لے، لیکن ان کو ملتا وہی ہے جیسے وہ اصل میں ہوتے ہیں۔ آج اس بات پر میرا ایمان پختہ ہو گیا۔ اس کے بعد وہ اپنے دادا کے پاس گئی، ان سب نے مجھ سے معاف کر دیا اور ہم ہنسی خوشی رہنے لگے۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے۔ مزید ایسی اچھی کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔